सुलगते कोयलों की वजह से इसे अंगार भी कहा जाता है। दूल्हे कहे जाने वाले 11 और शिया समाज के बाकी लोग इसमें से निकलते हैं। उसके बाद कोयले बुझा दिए जाते हैं। अब चूल में से निकलने की बारी बाकी लोगों की है। अरे अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूं, अगर ये मातम करना शरीयत इस्लामिया में होता, चचा हमजा की शहादत पे क्या रसूल ने मातम किया? नबी की वफात पे सैयदना अली कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपने मुझे मना ना किया होता मातम करने से, आपकी वफात पे हम इतना मातम करते कि अपनी आंखों से हम चश्मे बहा देते। खिसाल सदूक शियों की किताब है, सैयदना हुसैन का फरमान उस किताब में मौजूद है। अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं, रुखसार ना पीटना, बाल ना फाड़ना, सीना को भी ना करना, गिरेबान चाक ना करना, मेरी इस मुसीबत पे सब्र करना। शरीयत मातम से रोकती है, अली मातम से रोकते हुए गए, हुसैन मातम से रोकते हुए गए, मुस्तफ़ा मातम से रोकते हुए गए, लेकिन अफसोस आज सैयदना अली का नाम, सैयदना हसन का नाम, सैयदना हुसैन का नाम इन बिदआत को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई ये ना कहे हमें अहले बैत से प्यार नहीं है, अल्लाह की कसम उनकी मोहब्बत हमारी रूह रूह में उतरी हुई है, लेकिन हम हुसैन को अल्लाह का बंदा मानते हैं, हसन को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अली को अल्लाह का बंदा मानते हैं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं। उनको अल्लाह नहीं मानते, उनको मुश्किल कुशा नहीं मानते, हाजत रवा नहीं मानते। क्यों? मुश्किल कुशा वो होता है जिस पे मुश्किल ना आए, हाजत रवा वो होता है जो खुद हाजतों का शिकार ना हो, दुख वो दूर कर सकता है जिसको खुद कोई दुख ना हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी स्याहकारियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, इस्लाम पे रखे, तौहीद पे रखे। तौहीद का ये पैगाम जो हमारे दिलों ने सुना, हमारे कानों ने सुना, हमारे दिलों में उतरा, अल्लाह इस पैगाम को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमा। याद रखिए, अल्लाह की कसम, इस दावत को आगे फैलाइए, इस दावत को आम कीजिए, इस दावत को आम कीजिए। अगर आपकी दावत से एक बंदा, कितने? एक बंदा आपकी दावत से, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से अल्लाह ने अगर एक बंदे को हिदायत दे दी, जिस दिन वो हिदायत की राह पे चलेगा, उस दिन से लेकर उसकी मौत वाले दिन तक उसकी सारी नेकियों का सवाब उसे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मैं अपने उस्ताद, अपने शेख हाफिज़ अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जुमले पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हाफिज़ साहब फरमाया करते थे, लोगों गिना करो तुमने कितनी कमाई की है। हमने पूछा, हाफिज़ साहब कमाई से आपका क्या मुराद है? क्या कमाई ये है, गिना करो तुम्हारी कोशिशों से, तुम्हारी मेहनतों से, तुम्हारी जद्दोजहद से कितने लोग जिनकी पेशानियाँ पहले कब्र पे झुकती थी अब वो रब के सामने झुकती हैं, कितने लोग तौहीद के रास्ते पे चले आपकी मेहनत से। ये कमाई है। 1 करोड़, 2 करोड़, 1 प्लाट, 2 प्लाट, 1 मकान, 2 मकान, ये आपके नहीं वारिसों के हैं। एक बंदा ठीक हो गया, 2 ठीक हो गए, 4 ठीक हो गए, ये आपकी कमाई है। इसीलिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली से कहा था, खैबर के लिए जब जिहाद पे गए, कहा अली अगर तेरी मेहनत से एक बंदा मुसलमान हो गया, सुरख ऊंटों से तेरे लिए ज्यादा कीमती है। अल्लाह इस दावत का गम हमारे दिल में पैदा फरमा दे। अल्लाह इस दावत को। एक भाई का सवाल है, माँ बाप, बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार फोत हो जाए, इसकी रूह को इसाले सवाब का क्या तरीक़ा है? सूरत फ़ातिहा, इखलास या कुरान पाक को कहीं से पढ़कर बख्श सकते हैं या कोई ख़ास दुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान मर जाता है उसके अमाल रोक दिए जाते हैं सिवाय 3 अमलों के। इस हदीस में 3 अमलों का जिक्र है, सदका जारिया, इल्म जो पढ़ा कर गया, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो मरने वालों के लिए दुआए खैर, मगफ़िरत की दुआ, उनके लिए रहमत की दुआ, ये आपकी तरफ से उनके लिए सदका है। ये जो हमारे यहाँ रिवाज पा चुका है कि कुरान पाक पढ़ा, सूरत फ़ातिहा पढ़ी, 4 कुल पढ़े,
اور پھر اس کی روح کو اسال کر دیا، کسی صحیح حدیث سے اس کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کی لکیر درمیان سے بناتے تھے یا سائیڈ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کنگھی کرتے ہوئے درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے یا سارے بالوں کو پیچھے ڈال لیا کرتے تھے؟ سائیڈ سے بال بنانے کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ معاشرے میں عورت کی نماز، رکوع، سجود، اٹھنے بیٹھنے میں فرق بتایا جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، مرد اور عورت کی نماز کے لباس میں فرق ہے۔ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، عورت کا سر ننگا ہو۔ مرد کے لیے افضل نماز کہاں ہے؟ عورت کے لیے افضل نماز کہاں ہے؟ نماز کا فرق نہیں، لباس کا فرق ہے، طریقہ کار نماز کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ یہی حکم ابو بکر کے لیے تھا اور یہی حکم عائشہ کے لیے تھا رضی اللہ عنہما۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا ہو کہ تم ہاتھ سینے پہ باندھا کرو، اور صدیق اکبر سے کہا ہو تم ہاتھ ناف کے نیچے باندھا کرو، عورتوں سے کہا ہو تم سجدہ کرتے ہوئے بازوؤں کو زمین پہ بچھا لیا کرو، اور چھاتی کو، پیٹ کو زمین پہ بچھا کر قریب کر کے بالکل سکڑ کے سجدہ کیا کرو۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسائل ہیں۔ سعودیہ میں جو کالی مہندی ملتی ہے، کیا عورتوں کو لگانا جائز ہے؟ مہندی بھی کالی ہوتی ہے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کالے رنگ سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، کالے رنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ کالا رنگ لگانے والا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو کالا رنگ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ پنجابی میں یوں کہتے ہیں منہ کالا نہیں کرانا۔ وہ جب سفید بال آ جائے نا تو ایک موچنے سے پھاڑا، پھر دوسرا پھاڑا، پھر تیسرا پھاڑا، جب بالکل تھک جاتے ہیں نا، بھی ہوتے کافی سارے آگے ہوں میں کتوں پھاڑاں گا، پھر تنگ آ کے تھک ہار کے پتر نو کہندے پتر وہ دکان کیڑی ہے؟ کہندا ابا کیڑی؟ کہندا جتوں منہ کالا کرائی دا۔ سفید بالوں کو رنگیے، سنت ہے، افضل ہے رنگنا، لیکن آپ نے فرمایا سیاہ رنگ سے بچو۔ تو کوئی بھی رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے براؤن کر لیں، آپ اسے مہندی لگا لیں، کوئی بھی رنگ لگائیں، لیکن جس رنگ سے سیاہی آ جائے، اس کے اوپر کالی مہندی لکھی ہوئی ہو یا کالا کرن لکھا ہوا ہو یا لال لکھی ہوئی ہو، جس کے لگانے کے بعد بال آپ کے سفید ہو جائیں اور آپ 60 کے دہاکے سے نکل کے 30-35 دے منڈے لگن لگ جو، تو وہ رنگ جائز نہیں ہے۔ دنیا میں اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے یا نہیں؟ اہل حدیث نے اسلامی نفاذ کے لیے کیا کوشش کی ہے، ذرا بتانے کی زحمت فرمائیے۔ دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کے قانون کی سب سے پہلی سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا قیام، اللہ کی توحید کو عام کرنا، اللہ کی توحید کو منوانا۔ اور اللہ کی توفیق سے اہل حدیث وہ طبقہ ہے جو تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک توحید کی آوازیں کو بلند کر رہا ہے، توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ حکومت قائم ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے ہو جائے، اور آپ قومی اسمبلی تک پہنچ کے الیکشن لڑ کے وہاں جا کے اسلام لے آئیں، تو مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شر کے راستے سے خیر نہیں آیا کرتی۔ جمہوریت کے راستے سے اسلام نہیں آئے گا، معاف کرنا، جمہوریت کے راستے سے جو آئے ہوئے ہیں یہی آئیں گے، یہ جائیں گے تو ان سے برے آئیں گے۔ جمہوریت کے راستے سے اسلام نہیں آیا کرتا۔ اسلام کی ہمیں تعلیم کیا ہے؟ مالک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر ان مشرکین مکہ سے سب سے بڑا جہاد کرو۔ تو آج کے دور میں اسلام کے نفاذ کی تحریک کا سب سے پہلا قدم لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے، جس کو ہم نے برپا کیا ہوا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جماعت اسلامی کا اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کرنا غلط ہے یا صحیح؟ جماعت اسلامی کے اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، یہ کل کا جنگ اخبار اٹھائیے، مجھے کل ہی ایک ساتھی نے بتایا
کل کے جنگ اخبار میں امیر جماعت اسلامی عیسائیوں کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ تبارک اللہ کیک کاٹ رہے ہیں. یہ اسلامی نظام کی تحریک ہے. سید مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے کیا خیال ہے. میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں سید مودودی صاحب اپنی کتاب مکتوبات خطابات جو سید مودودی نے لکھے اس کے اندر ایک شیعہ عالم کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے عرصے سے جماعت اسلامی وجود میں آئی ہے لیکن آج تک ہم نے شیعہ بھائیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, نہ تحریر نہ تقریر. آپ شیعہ رہیں میں سنی رہوں, میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو تسلیم کرو. آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرو کہ میں علی کو ان تینوں سے پہلے مان لوں. آپ شیعہ رہتے ہوئے مسلمان, میں سنی رہتے ہوئے مسلمان, آؤ مل کر اسلامی نظام کو نافذ کرتے ہیں. جس اسلامی نظام میں شیعہ بھی شامل ہو وہ چوں چوں کا مربع ہے, اسلامی نظام نہیں ہے. جو مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کفر کو نقل کر رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرنے کے بعد جہنم میں جا چکی ہے اور جہنم کے اندر اپنے قدموں کے بل الٹی لٹکی ہوئی ہے. ایسے عقیدے والے پر اللہ کی کروڑہ لعنت برسے. اور جو ایسے عقیدے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس سوائے اسلام کے باقی ساری کچھ ہی ہے. قرآن پاک کی تفسیر تفہیم القرآن میں کیا کوئی غلطی ہے؟ اس پر ہماری ڈیٹیل سے 2 سیریز ہیں, جماعت اسلامی کا تعارف اور اقامت دین اور جماعت اسلامی, وہ آپ بھائیوں سے لے کر سن سکتے ہیں. تفہیم القرآن کے اندر غلطیوں کا انبار ہے, احادیث کا انکار ہے. حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا, صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان ساروں سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے, انشاءاللہ کہنا بھول گئے, ایک کے علاوہ کسی کو حمل نہیں ہوا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سید مودودی اس کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے, لیکن